جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج فی زمانہ دنیا کے اندر اکثر لوگ مال و دولت کمانے اور بےہودہ فیشن اپنانے اور دنیا کی رنگولیوں میں دل لگانے میں مشغول ہیں۔ آج ہماری تمہاری زندگی ایک دنیاوی ڈھانچے میں ڈھلتی چلی جا رہی، دنیاوی فیشن کو اپنانے میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کی موتوں کا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے جنازے ہم لوگ دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی مرنے کی خبریں روز ہم سنتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دیکھا ہوگا کہیں اعلان ہوتا فلاں شخص کینسر کے مریض تھا، کل انتقال ہو گیا، فلاں دل کا دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہو گیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا نوجوان تھا، موٹر سائیکل کے حادثے سے زخمی ہوا اور زخم کا تاب نہیں لا سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کو گولی لگی اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اسی طرح ہم آئے دن جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ جانے روز ایسے کتنے واقعات دیکھتے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن دیتے ہیں، کسی کو قبر میں بھی اتارتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ہمیں اس وقت یاد آتا ہے کہ آج یہ دنیا سے گیا، کل ہمیں بھی جانا ہوگا۔ وقتی طور پر ہمارے ذہن میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، صرف وقتی طور کے لیے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا دنیا سے چلا گیا، کل اور کسی کو جانا، پرسوں ہمیں بھی جانا ہوگا۔ وقتی طور پر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، حقیقی طور پر خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ وقتی طور پر ہم لوگ غمزدہ ہونے کے بعد پھر وہی لوگوں میں دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس دنیا کے اندر ملبس ہو جاتے ہیں، کسی کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کی رنگولیوں میں پھر ملبس ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ معمول بن چکا ہے، اور ہم موت کو بھول کر اپنے رب کریم کی نافرمانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح آج ہم کسی کو غسل دے کر کفن پہنا رہے ہیں، کل ایک دن ایسا آئے گا جس کو آج ہم غسل دے کر کفن دے کر اس کی قبر میں اتار رہے ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات کیے جائیں گے، ایک دن ہمارے پاس بھی یہی وقت گزرے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ موت برحق ہے، ہر کوئی کو اس کو مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے موت کے مزہ چکھنا نہ پڑے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس نے ماں کا شکم دیکھا اور قبر نہ دیکھے۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا بھی پانا ہے، اور جزا کے طور پر اپنا کرنی کا پھل بھی اس کو بھگتنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا جسے موت کا مزہ چکھنا نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور یاد رکھے، جس جاندار نے زندگی کا جام پیا ہے اس کو موت کا پیالہ بھی پینا پڑے گا۔ جس نے بھی دنیا پر آ کر اپنی زندگی کا اگر پیالہ پیا ہے تو اسے موت کا بھی پیالہ پینا پڑے گا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، چوکیدار ہو یا دکاندار ہو، پروفیسر ہو یا کوئی پروفیسر ہو، یا ان پڑھ عالم ہو یا گوار ہو، یا کوئی غیر عالم مسلم ہو یا غیر مسلم ہے، اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کی کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، پہنچ جائیں، اور اپنے طور پر موت سے بچنے کی اتنی کوشش کریں، مگر موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہر کسی کو موت کا مزہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج فی زمانہ دنیا کے اندر اکثر لوگ مال و دولت کمانے اور بےہودہ فیشن اپنانے اور دنیا کی رنگولیوں میں دل لگانے میں مشغول ہیں۔ آج ہماری تمہاری زندگی ایک دنیاوی ڈھانچے میں ڈھلتی چلی جا رہی، دنیاوی فیشن کو اپنانے میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کی موتوں کا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں،
نہ جانے کتنے لوگوں کے جنازے ہم لوگ دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی مرنے کی خبریں روز ہم سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دیکھا ہوگا کہیں اعلان ہوتا فلاں شخص کینسر کے مریض تھا، کل انتقال ہو گیا، فلاں دل کا دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہو گیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا نوجوان تھا، موٹر سائیکل کے حادثے سے زخمی ہوا اور زخم کا تاب نہیں لا سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کو گولی لگی اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اسی طرح ہم آئے دن جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ جانے روز ایسے کتنے واقعات دیکھتے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن دیتے ہیں، کسی کو قبر میں بھی اتارتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ہمیں اس وقت یاد آتا ہے کہ آج یہ دنیا سے گیا، کل ہمیں بھی جانا ہوگا۔ وقتی طور پر ہمارے ذہن میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، صرف وقتی طور کے لیے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا دنیا سے چلا گیا، کل اور کسی کو جانا، پرسوں ہمیں بھی جانا ہوگا۔ وقتی طور پر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، حقیقی طور پر خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ وقتی طور پر ہم لوگ غمزدہ ہونے کے بعد پھر وہی لوگوں میں دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس دنیا کے اندر ملبس ہو جاتے ہیں، کسی کا حق ماننا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کی رنگولیوں میں پھر ملبس ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ معمول بن چکا ہے، اور ہم موت کو بھول کر اپنے رب کریم کی نافرمانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح آج ہم کسی کو غسل دے کر کفن پہنا رہے ہیں، کل ایک دن ایسا آئے گا جس کو آج ہم غسل دے کر کفن دے کر اس کی قبر میں اتار رہے ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات کیے جائیں گے، ایک دن ہمارے پاس بھی یہی وقت گزرے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ موت برحق ہے، ہر کوئی کو اس کو مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے موت کے مزہ چکھنا نہ پڑے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس نے ماں کا شکم دیکھا اور قبر نہ دیکھے۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا بھی پانا ہے، اور جزا کے طور پر اپنا کرنی کا پھل بھی اس کو بھگتنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا جسے موت کا مزہ چکھنا نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور یاد رکھے، جس جاندار نے زندگی کا جام پیا ہے اس کو موت کا پیالہ بھی پینا پڑے گا۔ جس نے بھی دنیا پر آ کر اپنی زندگی کا اگر پیالہ پیا ہے تو اسے موت کا بھی پیالہ پینا پڑے گا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، چوکیدار ہو یا دکاندار ہو، پروفیسر ہو یا کوئی پروفیسر ہو، یا ان پڑھ عالم ہو یا گوار ہو، یا کوئی غیر عالم مسلم ہو یا غیر مسلم ہے، اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کی کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، پہنچ جائیں اور اپنے طور پر موت سے بچنے کی کوشش کریں، مگر موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہر کسی کو موت کا مزہ